لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی اور ماتم داران سید سجاد، آج شب شہادت بیمار کربلا ہے، اور چونکہ اپنے وقت کے اندر مجلس کو تمام کرنا ہے، میں نے مصائب سے اپنے موضوع کا انتخاب کیا، اس لیے کہ کچھ چیزوں کے اندر بڑی مماثلت پائی جاتی ہے. اگر انسان کے ذہن میں سید سجاد کا نام آئے تو بے ساختہ بازار شام یاد آ جاتا ہے. اور یہ کچھ چیزیں ہیں، جب بازار شام کا تصور میرے ذہن میں آیا تو پھر ایک سائل کے ساتھ، ایک عربی کے ساتھ سید سجاد کی گفتگو یاد آئی، اور جب وہ گفتگو یاد آئی تو اس میں میرے مولا نے اسی آیہ کریمہ کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا تھا. مصائب کے اندر یہ پہلو پڑھے جاتے ہیں کہ جب ایک شخص نے سید سجاد کی طرف رخ کر کے نازیبہ کلمات جاری کیے اور فرمایا کہ خدا نے فتنے کی جڑ کو اکھاڑ کے پھینک دیا کہ جنہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، تو بہت دشوار گزار منزل تھی سید سجاد کے لیے. امام نے دیکھیں یہاں رک کے ایک بات اور کہتا چلوں، سید سجاد جتنا بولے کوفہ میں یا جناب زینب اولیاء مقام، آپ ان خطبات کو دیکھیں اور جو اس میں مخاطب ہے سید سجاد کی یا جناب زینب کے، ان خطبات کا لہجہ دیکھیں، الگ نظر آئے گا. لیکن جو شام میں خطبات جاری فرمائے جناب زینب نے، یہ سید سجاد نے، ان کا جو مخاطب ہے اور انداز ہے وہ دونوں کے درمیان بڑا فرق پایا جاتا ہے. یعنی جو خطبہ شام ہے اور خطبہ کوفہ، چاہے جناب زینب کا ہو یا سید سجاد کا، شاید وجہ یہ ہے کہ اہل کوفہ ایک مشہور روایت بھی ہے، مشہور زمانہ بات ہے کہ شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، اور شیعہ ہی گریہ فرماتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ سے نابلد ہیں. اگر انسان کوفے کی تاریخ سے آشنا ہو تو کبھی بھی اس الزام کو عائد نہیں کرے گا کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے قتل کیا. اس لیے کہ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، کوفے کی جو تاریخ ہے زمانہ قدیم میں یا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، کوفہ ایک چھوٹا سا قریہ ملتا ہے تاریخ کے اندر. کوفے کو جو فروغ دیا گیا وہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں دیا گیا، یعنی سعد ابن ابی وقاص نے کوفے کو باقاعدہ بسایا، اور روایات میں ہے کہ 700 قبیلے عرب کے یہاں پہ آباد ہوئے. توجہ فرمائیے کہ جو کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، تو یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ شیعہ، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جو خلیفہ ثانی کے زمانے میں، توجہ فرمائیے گا، جن کی فکر کی پرورش ہوئی،
اور پھر ان لوگوں نے دوسرا زمانہ تیسرے خلیفہ کا دیکھا. پھر امام علی علیہ السلام کو جب حق صاحب حق تک پہنچا اور خلافت وہاں تک پہنچی، توجہ فرمائیے گا عزیزوں، پھر امام نے اس کو کیپٹل بنایا کوفے کو. کیا کسی بھی حکومت کے کیپٹل میں رہنے والے تمام افراد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حکومت کے موافق ہوں؟ بہت باریک سی بات ہے. میں جواب دے رہا ہوں کہ شیعوں نے امام کو قتل کیا، اہل کوفہ نے. نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ روایت پھر کہاں ڈالیں گے آپ؟ تمام سنی علماء کے یہاں بھی ہے، شیعوں کے یہاں بھی ہے کہ جب کوفے کے اندر امام علی تشریف لائے اور بیت الشرف میں قیام فرمایا، مسجد کوفہ میں لوگوں نے تراویح کی نماز پڑھنا شروع کی. علی ابن ابی طالب نے اپنے بیٹے حسن کو بھیجا کہ تراویح کو رکوا دیا جائے. امام حسن جا کے مخاطب ہوئے کہ میرے بابا کا یہ حکم ہے آپ تراویح نہ پڑھیں، تو یہی اہل کوفہ تھے جو سروں کو پیٹ رہے تھے کہ واہ سنتا واہ سنتا واہ سنت فلاں. آپ ان چیزوں کو کہاں لے کے جائیے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے، بہرحال یہ پوری میں نے تمہید بنائی اس لیے کہ جب آپ جناب زینب کا یہ سید سجاد کا کوفے کا خطبہ دیکھیں گے، اس میں جب قافلہ پہنچا کوفے کے اندر تو تمام اہل کوفہ گریہ کرنے لگے، رونے لگے. جناب زینب نے کہا وائے ہو تم پر، اب کیوں رو رہے ہو؟ تم ہی تو ہمارے قتل کرنے والے ہو. یہاں شہزادی کا انداز علیحدہ ہے، لیکن جب یہی زینب دربار یزید میں بولی تو اب انداز یہ نہیں ہے. اس لیے کہ شام کا، بس ایک منٹ دے دیجئے مجھے، شام کا ماحول کیا تھا؟ شام کا ماحول یہ تھا کہ شام میں یزید نے اور ابو یزید نے اہل شام کو یہ تعارف کرایا ہوا تھا، تاریخوں کے اندر ہے کہ ہم ہی شجرہ نبی کی شاخیں ہیں، اصل نبی ہمارے خاندان سے ہیں. توجہ فرمائیے گا، ایسے ماحول میں پرورش ہو رہی تھی اہل شام کی. یہی وجہ ہے جب بیویاں پہنچی ہیں اور سید سجاد قافلے کو لے کے پہنچے ہیں تو تمام لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یزید تو خاندان رسالت سے ہے، اور جن لوگوں نے خروج کیا ہے یہ باغی ہیں، یہ یزید کے خلاف اٹھے ہیں. اب جناب زینب کا خطبہ دیکھیں آپ دربار یزید کے اندر، یا سید سجاد کا خطبہ. بھائی مشہور تمام ہی خطبہ پڑھتے ہیں کہ جب سید سجاد نے خطبہ دینا شروع کیا اور سید سجاد نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کا والد رئیس کوثر ہے، میں وہ ہوں کہ جو اس کا فرزند ہوں کہ جو صاحب صفا و منہ ہے، میں اس کا فرزند ہوں جس کو کعبہ پہچانتا ہے، میں اس کا فرزند ہوں جس کو حرم پہچانتا ہے. لوگوں نے کہا یہ قیدی گفتگو کیسی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں ذہنوں میں یہ تھا کہ گویا یزید اور ابو یزید خاندان رسالت سے ہیں، اور یہ جو لوگ آئے ہیں یہ مخالف ہیں خاندان رسالت کے. بس جیسے ہی سید سجاد نے خطبہ دینا شروع کیا، اتنا بوکھلایا یزید کہ جس چیز کو روکنا چاہتا تھا وہی کر بیٹھا. فوراً حکم دیا کہ اذان کہلائی جائے، اور ایک شخص دنیا میں قانون یہ ہے کہ ایک شخص اذان کہتا ہے. یزید اتنا بوکھلایا 7 افراد کو کھڑا کر دیا. اب جب ساتوں نے اذان کہنا شروع کی اور مؤذن یہاں تک پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا رک جا. یزید اب بدلا مجمع کو، 700 کرسی نشین تھے، یہ تیرے جج ہیں یا ہمارے جج ہیں؟ آپ دیکھیں ذہنوں کی تربیت یہ ہوئی. فرمایا بتلا یہ تیرے جد ہیں یا ہمارے جد ہیں؟ اب سارا مجمع دیکھتا ہے سید سجاد کو کہ یزید تو نے تو یہ بتلایا تھا ہمیں یہ باغی ہیں، یہ تو آل رسول ہیں. یہ دیکھیں مشن آل محمد کس طریقے سے گھٹنیوں چلا کے دین اسلام کو سید سجاد نے فتح حسینی کا اعلان فرمایا کہ دیکھ یزید یہ تیرے جد ہیں یا ہمارے جد. میں پورا خطبہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہاں پر ایک میرے ذہن کی خلاقیت ہے. مجھے جب سید سجاد نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کا والد صاحب صفا و مروہ ہے، میں وہ ہوں جس کے والد کو، جس کے جد کو معراج کی بلندیوں میں بلایا گیا،
میں وہ ہوں جس کے والد کو حرم پہچانتا ہے، میں وہ ہوں جس کے والد کے قدم کو خانہ کعبہ پہچانتا ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ عجیب و غریب خطبہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ دربار یزید، یہ 700 افراد یہاں حرم کے ذریعے اپنا تعارف، یہاں کعبے کے ذریعے اپنا تعارف، یہاں قرآن کے ذریعے اپنا تعارف، یہاں کوثر کے ذریعے اپنا تعارف۔ شاید میرا مولا جواب دے کہ یہ جو کربلا میں جنگ ہوئی یہ جنگ اسلام تھی، یہ جنگ ولایت تھی۔ اب ذرا یزید کا وہ شعر ملاحظہ فرمائے جس کا مفہوم یہ ہے یزید نشے میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی شریعت آئی، گویا امام اعلان فرما رہے تھے یزید یہ تیرا تصور ہے کہ نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی آیت آئی۔ امام اعلان فرما رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کو کعبہ پہچانتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو حرم پہچانتا ہے، میں وہ ہوں جس کو نبی کا شہر پہچانتا ہے۔ شاید نبی کی علی کی یہ مراد ہو، علی ابن الحسین کی جب تک کعبہ موجود ہے اس وقت تک اسلام موجود ہے، جب تک شریعت موجود ہے اس وقت تک اسلام موجود ہے، جب تک حرم موجود ہے اس وقت تک اسلام موجود ہے۔ اور اگر اسلام موجود ہے تو یزید تو ہار گیا، میرا بابا جیت گیا۔ اس لیے کہ وہاں تصور یہ تھا کہ اسلام گویا یہ سامنے کی باتیں ہیں کہ یزید نے شعر پڑھا کہ یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ بہرحال میں مختصر کروں اپنی گفتگو کا۔ آج سید سجاد کی شب شہادت ہے۔ سید سجاد، مولا سجاد کے حوالے سے جتنا پڑھا جائے اتنا کم ہے، اور جو پڑھا جائے اتنا کم ہے۔ اب تمام ہی خطبہ سید سجاد کی عبادت، سید سجاد کی سخاوت، سید سجاد کی تواضع، سید سجاد کی یتیم پروری، یہ خود ایک ایک موضوع اگر انسان کھول کے پڑھے گا۔ لیکن عزیزو میں تو سید سجاد کی ولایت، سید سجاد کی وہ معرفت دکھانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے پہلے علی نے، توجہ فرمائیں، پہلے علی نے جب کبھی شان امامت ظاہر کرنا ہوئی اور اگر کوئی خاتون، کوئی بڑھیا حکومت سے پیسہ لے کے اپنے زندہ بیٹے کو لے کر کے آ گئی تو میرا مولا سے کہا نماز میت پڑھا دیجئے، اس لیے کہ امامت کا تمسخر اڑانا تھا، امامت کی اہانت کرنا تھی۔ تو میرے مولا نے حجت تمام کی، کہا پڑھا دوں، مشہور واقعہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، پڑھا دوں کا پڑھا دو کا پڑھا دوں۔ 3 مرتبہ مولا علی نے کہا کہ پڑھا دوں۔ جب ماں نے اجازت دی میرے مولا نے تکبیر کہی، اور جب نماز پڑھائی پیچھے کھڑے ہوئے افراد ہنس رہے تھے۔ فرمایا علی آپ تو فرماتے ہیں کہ آپ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہیں، آپ کو نہیں معلوم یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ مولا علی نے کہا تھا اگر زندہ ہے تو اٹھا کے لے جاؤ۔ لیکن عزیزو تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ خاتون آگے بڑھی، فرمایا فرزند کھڑے ہو جاؤ۔ اب جو شانہ ہلایا تو عزیزو قریب تر تھا کہ بیٹے کے ساتھ ماں کی روح بھی پرواز کر جائے۔ اب اس نے کیا کیا؟ وہ لوگ تو فرار ہو گئے جو فراریوں کے ایجنٹ بن کے آئے تھے، لیکن چونکہ یہاں خونی معاملات تھے یہ خاتون کھڑی رہی۔ ایک مرتبہ سمجھدار تھی، چالاک تھی، علی کے قدموں میں گری، فرمایا مولا اگر آپ اسے موت دے سکتے ہیں تو میں جانتی ہوں اس مردے کو زندہ بھی آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ میرے مولا نے اس کو زندہ کیا۔ مجھے بتانا یہ تھا اگر پہلے علی کا تصرف یہ تھا کہ موت اور حیات پہ ان کا قبضہ تھا تو چوتھے علی کا زمانہ بھی۔ اور یہاں ایک بات اور ابتدا میں کہتا چلوں، یہاں تک کہ بہت سارے شعراء نے بھی نظم کیا ہے، عابد بیمار۔ عزیزو مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کی نظر میں یہ ترکیب غلط ہے، عابد بیمار، اس لیے کہ سید سجاد کا تعارف بعد کربلا ایک ایسا کرایا گیا کہ گویا کوئی بیمار شخصیت، کوئی لاغر شخصیت کہ جس کا عہد امامت میں پورے میرے مولا کا عہد امامت ہے، اس میں جو امامت کے پہلو ہیں ان کو اجاگر ہی نہیں کیا گیا، بلکہ عابد بیمار۔ میں کہتا ہوں مولا کو عابد بیمار کہا ہی نہیں جا سکتا، بیمار کربلا۔ صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے عارضتاً بیماری عارض کی گئی تھی سید سجاد تک تاکہ نسل امامت بچ جائے۔ کربلا
کے میدان میں، اس لیے کہ اگر بیمار نہ ہوتے تو استغاثے پر جواب دینا واجب تھا۔ تو خداوند متعال نے سید سجاد پر بیماری عارض کر دی تھی، ورنہ کیا کوئی بیمار دربار یزید میں کھڑا ہو کے ایسے خطبے دے سکتا ہے کہ حاکم اپنے تخت پر بیٹھا ہوا لرزنے لگے؟ عزیزوں آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، ایک بلخی شخص ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن مجھے عرض کرنا ہے، تفصیل میں نہیں جانا۔ ہر سال حج کے لیے آتا ہے اور مکہ معظمہ میں جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو سند قبولیت حج کے لیے اپنے امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ میں نے کہا سند قبولیت حج کے لیے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور جب جاتا ہے تو مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ ہر سال اپنے شہر سے کچھ تحفے تحائف لے کر کے امام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ سید سجاد تحفے قبول فرماتے، ایک عاشق، ایک چاہنے والا، ایک محب، ایک شیعہ امام کی خدمت میں لے کر کے آیا۔ کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک سال اس کی زوجہ نے کہا، اے میرے والی و وارث، یہ تحفے تم کسے لے کر کے جاتے ہو؟ فرمایا میرے امام ہیں، میرے مولا ہیں۔ چونکہ جیسا کہ خواتین کی ایک عادت ہوتی ہے، فرمایا تمہارے مولا نے کبھی تمہیں بھی کچھ عطا کیا ہے جو تم ہر سال تحفے لے کر کے جاتے ہو؟ میری طبیعت صحیح نہیں ہے لیکن پوری توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا کبھی تمہارے محمد والی محمد یا تمہارے امام نے بھی تمہیں کچھ عطا کیا ہے کبھی؟ ایک مرتبہ امام کے چاہنے والے نے کہا، خاموش، تو یہاں گھر میں بیٹھ کے گفتگو کر رہی ہے، میرا امام مدینے میں سن رہا ہے۔ اللہ اکبر، معرفت دیکھیں شیعہ کی۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمانہ گزرا، دن مہینوں میں تبدیل ہوئے، موسم حج آیا، پھر حج پہ گیا۔ حسب دستور قدیم امام کی بارگاہ میں پہنچا کے امام کھانا تناول فرما رہے تھے۔ سید سجاد نے کہا دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جا۔ ایک مرتبہ جب بیٹھا تو میرے مولا نے کہا، ہے میرے شیعہ، ذرا اپنے ہاتھوں کو آگے کر کہ میں تیرے ہاتھ دھلا دوں۔ ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میرے ہاتھ دھلائیں؟ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ مولا نے فرمایا میرا حکم ہے۔ اس میں عطوفت دیکھیں آپ امام کی، محبت دیکھیں، شفقت دیکھیں اپنے شیعہ کے ساتھ۔ اگر کوئی شیعہ امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو امام اس شیعہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرمایا میں تیرے ہاتھ دھلاؤں، میرا یہ حق ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اس کے ہاتھ دھلائے۔ اس نے کہا مولا آپ کا حکم تھا لیکن میں بھی آپ کے ہاتھ دھلانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی امام کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا، مشہور واقعہ تمام ہی علماء خطبہ پڑھتے، ایک مرتبہ پانی ڈالتا جاتا ہے اور اس کی نظریں امام کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں۔ امام نے فرمایا میرے چاہنے والے شیعہ نیچے کیا ہے؟ فرمایا مولا پانی ذرا غور سے دے۔ اب جو دیکھا کہ سرخ یاقوت ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر اس نے پانی ڈالا، میرے مولا نے کہا ذرا غور سے دیکھا، مولا سفید موتی ہیں۔ عزیزوں جب اتنا یہ مال جمع ہو گیا، اب مولا نے فرمایا کہ یہ سارا میں نے تجھے ہدیہ کر دیا، اپنی زوجہ سے جا کے کہنا اللہ اکبر، یہ میرے امام نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ اور وہ ہدیہ لے کر کے جب آیا، اب جو اس کی خاتون نے، اس کی زوجہ نے اتنا مال دیکھا، فرمایا میں بھی امام کی زیارت کے لیے جاؤں گی۔ کہتے وقت گزرا، اب جب موسم حج آیا، بس اس فقرے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، جب موسم حج آیا، حج کے فرائض انجام دیے، پھر قبولیت حج کے لیے، سند قبولیت حج کے لیے امام کی بارگاہ میں چلے۔ باب مدینہ پہ پہنچے کہ اس کی زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ جب زوجہ کا انتقال ہوا، ایک مرتبہ ہانپتا کانپتا امام کی بارگاہ میں پہنچا کہ امام نماز میت پڑھا دیں۔ امام نے فرمایا پریشان نہ ہو، کہ مولا وہ یہ کہتی تھی میں بھی امام کی زیارت کروں گی۔ سید سجاد نے مصلی عبادت کو بچھایا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ ایک مرتبہ فرمایا شخص جا تیری زوجہ زندہ ہو چکی ہے اور میں نے خدا سے سفارش کر کے اس کی 20 سال کی زندگی بڑھا دی ہے۔ وہ کہتا ہے واپس آیا، زوجہ موجود تھی، کہ مجھے کچھ بیان تو کرو کیا ہوا؟ کہ جب مجھے ملک الموت لے کر کے چلا، ایک جوان آیا
اور اس نے آ کر کے کہا ملک الموت میں نے خدا سے سفارش کر دی ہے اور مزید 20 سال کی زندگی عطا کر دی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے جب یہ منظر دیکھا ملک الموت تعظیماً اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھا۔ یہ چاہنے والا جانتا تھا عزیز و ہاتھ پکڑنے کے بعد ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں لے کے چلا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب صحن خانہ میں پہنچے خاتون کی چیخ نکل گئی، فرمایا یہی وہ شخص ہے جو ملک الموت کو حکم دے رہا ہے۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ ہے میرا مولا سید سجاد، اور میرے مولا کے جتنے کمالات بیان کیے جائیں اس لیے کہ علی ابن الحسین نام ہے تو ہر مرحلے پر اپنے دادا علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ آپ دیکھیں جناب عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ تشریف لائے اور سید سجاد سے آ کر کے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ آپ اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو جو شکم ماہی میں رکھا گیا وہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ آپ کے دادا علی کی ولایت کے توجہ فرمائیے گا قبول کرنے میں تعامل کیا تھا انہوں نے ولایت کو۔ سید سجاد نے کہا بے شک تم نے صحیح سنا ہے، میں ایسا ہی کہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا مولا اگر یہ صحیح ہے تو پھر مجھے ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے۔ روایت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اپنی آنکھوں کو بند کر۔ ابو حمزہ سمالی ساتھ میں تھے، وہ راوی ہیں اس روایت کے، کہ ایک مرتبہ مولا نے کہا آنکھوں کو بند کر، ایک مرتبہ آنکھوں کو بند کیا، کب کھول۔ عبداللہ ابن عمر کانپنے لگا کہ جب آنکھیں بند کی تو گھر میں تھے، جب آنکھیں کھولی تو ساحل سمندر تھے۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے تصرف ولایت۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر نے ہاتھوں کو جوڑا، فرمایا مولا سید سجاد مجھے واپس پہنچا دیجئے۔ میرے مولا نے فرمایا، اور روایت کا لفظ تو یہ ہے مولا نے ڈبٹ کے کہا سخت لہجے میں کہ اب ثبوت دیکھ اور دلیل دیکھ، تو نے میرے دادا کی ولایت پر شک کیا اور سوال کیا۔ اور پھر مولا نے آواز دی اے حوت یونس۔ اتنا کہنا تھا سید سجاد کا کہ ایک مرتبہ سمندر سے پہاڑ کی طرح ایک سر نمودار ہوا۔ مولا نے فرمایا تو کون ہے؟ کہا میں وہی مچھلی ہوں جس نے اپنے شکم میں نبی اللہ یونس کو رکھا تھا۔ فرمایا اے حوت یونس ماجرا کیا تھا، ماجرا بیان کرو۔ ایک مرتبہ مچھلی نے ماجرا بیان کرنا شروع کیا کہ ماجرا یہ ہے اے میرے امام، اللہ نے تمام انبیاء سے قبل از بعثت آپ کی ولایت کا اعتراف کرایا، اسی طرح بعد بعثت بھی اعلان، اسی طرح بعد بعثت بھی اللہ نے تمام انبیاء سے دوبارہ اقرار ولایت لیا۔ کچھ انبیاء وہ تھے جو ولایت کے اقرار کرنے میں تعامل کر رہے تھے، ان میں نبی اللہ یونس تھے۔ جب اللہ نے پیش کیا فرمایا اے پروردگار جس کو میں نے دیکھا نہیں میں اس کی ولایت کو کیسے قبول کروں؟ اللہ نے کہا اے مچھلی امانت کے ساتھ یونس کو اپنے شکم میں رکھ لے، لا الہ انتا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دن تک اس فقرے کی تلاوت کرتے رہے نبی اللہ یونس، اور اس کے بعد پھر ایک دن کہنا پڑا پروردگار میں علی کی ولایت کو بھی قبول کرتا ہوں اور علی کی اولاد میں آنے والے 11 ائمہ کی امامت کو بھی قبول کرتا ہوں۔ اس مچھلی نے عبداللہ ابن عمر کے سامنے بیان کیا فصیح عربی کے اندر کہ پھر اللہ نے مجھے حکم دیا اس امانت کو باہر پھینک دے۔ میں ساحل سمندر آئی، نبی اللہ یونس کو آزاد کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں عزیزو اس وقت سے ہر ساتھ نہیں دے رہی ہے ورنہ نکات سے نکات نکلتے ہیں۔ اللہ کا نبی اگر ائمہ کی ولایت کے اعتراف نہ یہ کہ انکار نہ کیا تھا، اگر انکار کرتے تو نبوت چھین لی جاتی، جواب دینے میں تأمل کیا تھا۔ تو یہ تو نبی اللہ یونس ہیں، اگر خاتم النبیین سے بھی اللہ خطاب کرتا ہے اور ائمہ علی کی ولایت کی منزل آتی ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بات کا ٹکڑا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ تو
عزیز و خاتم النبیین کی نبوت بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ میں کہوں گا یونس آپ تو نبی اللہ یونس ہیں، اگر خاتم النبیین بھی ولایت کے لیے تأمل کریں تو منزل بہت دشوار گزار ہو جاتی ہے۔ ہر مرحلے پر سید سجاد نے اپنی ولایت کا تصرف دکھایا۔ غالباً یقیناً کسی نہ ہوتا یہ کہ جو مشہور چیزیں سے کسی بھی امام کے لیے اگر اشرعی خمسہ ہو تو پہلے والے خطبہ مجالس خطاب کر چکے ہوتے ہیں تو ذہن میں نہیں ہوتا کون سی چیز پڑھی ہوگی یہ کون سی نہیں پڑھی ہوگی۔ آپ دیکھیں حج کا موسم ہے، میرا مولا سید سجاد حج کے لیے تشریف لائے۔ اسی زمانے میں ہشام بن عبد الملک، یہ ہشام بن عبد الملک حج کرنے کے لیے بادشاہ تھا، وہ آیا۔ دیکھیے چیزیں وہی ہیں لیکن اسی سے نئے پہلو نکالنے ہوتے ہیں ہر خطیب کو۔ جب حج کے لیے آیا منظر یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ حجر اسود کی زیارت کرے۔ حجر اسود کی زیارت کرے کیسے؟ مجمع اتنا زیادہ ہے اور خانہ کعبہ کی چار دیواری میں امیر اور غریب سب برابر ہیں، کسی کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تاریخ بتلاتی ایک بلندی پہ کھڑا ہوا ہشام بن عبد الملک اور اس نے چاہا کہ مجمع ہٹ جائے، اس کے بعد جا کر کہ میں زیارت سے مشرف ہوں اور حجر اسود کو چوموں۔ کہتا ہے کھڑا تھا، ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے باہری دروازے سے لے کے حجر اسود تک سارا مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا، ایک راستہ بنا۔ کیا دیکھا؟ ایک لاغر و بیمار، ایک کمزور انسان، ایک ضعیف انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہوا خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور مجمع ہے کہ اس شخص کے قدم کی قدم بوسی کر رہا ہے۔ یہ جانتا تھا ہشام کہ یہ کون ہے، لیکن استجاہ لعرفانہ اس نے پوچھا ارکان سلطنت سے کہ یہ کون ہے آنے والا۔ کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ نام لے دے زین العابدین ہیں، لیکن عزیزو جناب فرزدق کھڑے ہوئے تھے، ان سے برداشت نہ ہوا۔ یہی منزل ہوتی ہے اگر کسی کے دل میں جذبہ ولایت ہو اور دشمن کی بارگاہ ہو، علی والے وہاں پر ضرور بولتے ہیں۔ جناب فرزدق سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے فی البدیع قصیدہ کہہ دیا جس کا مفہوم یہی تھا جو سید سجاد کے دربار یزید کے خطبے سے ملتا جلتا ہے، بالکل مشابہ ہے۔ کہا تو نہیں جانتا ان کو یہ خانہ کعبہ پہچانتا ہے، تو نہیں جانتا ان کو یہ حجر اسود پہچانتا ہے، تو نہیں جانتا ان کو یہ زمین مکہ پہچانتی ہے۔ جب انہوں نے یہ جملے کہے فوراً ہشام نے کہا فرزدق تم بڑے نمک حرام ہو، حکومت کا ہمیشہ مال کھایا، کبھی ہمارے لیے قصیدہ نہیں کہا، لیکن جو فرزدق نے بھی تاریخی جواب دیا وہ تاریخ ساز ہے۔ اے ہشام تو بھی زین العابدین جیسا بن جا، تو بھی ان کے باپ جیسا اپنا باپ بنا لے، تو بھی ان کے دادا جیسا اپنا دادا بنا لے، تو بھی ان کی دادی جیسی اپنی دادی بنا لے، میں تیری شان میں بھی قصیدہ لکھ دوں گا۔ لیکن سید سجاد کا جب تعارف کرایا اور دشمن کے سامنے بولے ایک مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ، فوراً حکم دے دیا کہ انہیں قید کر دیا جائے اور زندان میں ڈال دیا گیا۔ جب زندان میں ڈالا گیا، تاریخ میں لکھا ہے، میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ امام کو اپنے شیعہ سے بہت محبت ہوتی ہے عزیزوں۔ کہتے ہیں کہ گریہ کرتے ہوئے آپ دیدہ گھر میں داخل ہوئے اور جناب زینب سے مخاطب ہو کے فرمایا سید سجاد نے کہ آج ہم بہت غمزدہ ہیں کہ ہمارے شیعہ کو زندان میں ڈال دیا گیا اور ہماری ولایت کے دفاع میں قید کیا گیا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا خدا فرزدق پر رحمت نازل فرمائے، فرزدق کی تمام مصیبتوں کو آسان کرے۔ میرے مولا نے کہا کہ ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ جب فرزدق نے دفاع ولایت کیا ہے تو ہم کچھ نوازیں مال دنیا سے۔ جناب زینب اور روایت کا جملہ یہ ہے، جناب ام کلثوم نے کہا مال دنیا تو ہمارے پاس ہے نہیں کچھ بھی، سید سجاد کے پاس جو کچھ تھا ایک رومال نکالا تھوڑے سے درہم و دینار اور اپنے غلام کو بلا کے کہا کہ جا کر کے فرزدق کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ فرزدق جو تم نے دشمن کے سامنے ہمارا دفاع کیا ہے، مال دنیا سے ہمارے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اگر کچھ اور ہوتا تو ہم اور عطا کرتے، اس کو قبول کر لینا۔
رہنا۔ مولا کا غلام لے کر کے گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا فرزدق ایک مرتبہ زندان میں بیٹھا ہوا ہے، جیسی مولا کی طرف سے دی گئی امانت پہنچی، سلام کیا جا کے غلام نے فرزدق کو۔ فرزدق نے پوچھا تم کون ہو؟ خدا کی قسم محسوس کیجئے گا، فرمایا میں سید سجاد کا غلام ہوں۔ کہ ذرا اپنے قدموں کو آگے بڑھا کہ میں انہیں بوسہ دے دوں، تو میرے مولا کا غلام ہے۔ آپ دیکھیں اس گھرانے کی غلامی کا یہ مرتبہ ہے کہ اگر کوئی غلام ہوتا ہے تو بڑے بڑے ادبا شعرا قدموں کو چومنا فخر سمجھتے ہیں، اگر کوئی کنیزی میں آ جائے تو قرآن کی آیتوں میں گفتگو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کنیزی کا اثر ہے، مرتبہ مل جاتا ہے آل محمد کی غلامی میں آنے کے بعد۔ بہرحال فوراً غلام نے کہا یہ میرے امام نے تجھے ہدیہ بھیجا ہے۔ جیسے ہی ہدیہ ملا سید سجاد کی طرف سے، کھولا دیکھا اس میں کچھ پیسے تھے، فرزدق نے اس کو وہیں باندھ دیا اور فرمایا اس کو واپس لے جا۔ جب کہا کہ اس کو واپس لے کے چلا جا اور میرے مولا سے کہنا مولا میں نے طمع دنیا میں قطعاً آپ کا دفاع نہیں کیا تھا، بس میرے مولا سے کہنا مولا جب روز حشر سورج کی حدت ہو اس وقت میرے اوپر سایہ عطوفیت کر لیجئے گا۔ میرے مولا اس وقت خدا کی بارگاہ میں سفارش فرما دیجئے گا کہ میری نجات ہو جائے۔ وہ واپس چلا اور مولا سے آ کر کے عرض کیا مولا یہ فرزدق نے قبول نہیں کیا اور یہ جملہ کہا ہے کہ میں نے دنیا کے لالچ میں یا دنیا کے کسی انعام کے لیے آپ کا دفاع نہیں کیا۔ میرے مولا نے بھی تو جملہ دیا تھا کہ ایک ایک مرحلے پہ امام ہدایت کرتا ہے۔ امام نے کہا فرزدق سے جا کے کہنا اس کو بھی نظم کر دے کسی قصیدے میں، ہم ابر بے قرار ہیں، ہم ابر رحمت ہیں، ہم جب کسی کو کچھ عطا کر دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ اور جا کے کہنا یہ ضمانت ہے سید سجاد کی طرف سے کہ روز محشر میں خدا کی بارگاہ میں تیرے لیے سفارش بھی کروں گا، میں تیری سفارش بھی کروں گا اور تجھے بچاؤں گا بھی۔ عزیزوں یہ فرق ہے دنیاوی حکمرانوں میں اور شہنشاہوں میں اور اولی الامر کے اندر۔ اولی الامر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس حکومت بھی ہو، لیکن بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر دنیا میں ظاہری حکومت ہو۔ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دلوں پر حکومت کی ہے۔ اور مجھے اس وقت بس ایک وہ جملہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جناب امام کاظم علیہ السلام کا عالی شان روزہ آج بھی موجود ہے امام تقی جواد کا۔ آپ دیکھیں دونوں اماموں کا، وہاں سے ایک عباسی بادشاہ گھوڑے پہ گزرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جب گزر رہا ہے تو اس کے وزیر نے کہا کہ دیکھیں جمعرات کا دن تھا، تمام لوگ امام کی قبر مطہر کی طرف جا رہے تھے، فرمایا بادشاہ سلامت اگر آپ بھی اپنے آبا و اجداد کا اسی طریقے سے قبر تعمیر کرا دیں، روزہ بنوا دیں تو وہاں بھی لوگ آیا جایا کریں گے۔ حاکم نے کہا تھا، عباسی خلیفہ نے کہا تھا کہ کمبخت دولت تو ہمارے پاس بہت ہے، میں اس سے بہتر قبہ تعمیر کرا دوں گا، لیکن مجھے یہ بتلا میں لوگوں کے دل جھکانے کے لیے افراد کہاں سے لاؤں گا؟ اس لیے کہ تو نہیں جانتا اہل بیت وہ ہیں جن کے روضوں پر، جن کی قبروں پر لوگوں کے دل جھکتے ہیں۔ سید سجاد کی جو کربلا کے بعد کی زندگی ہے، کھل کے مولانا اظہار امامت نہیں کر سکتے تھے، علل اعلان تبلیغ امامت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ جناب محمد حنفیہ کو آج دنیاوی محققین عدالت میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سخت زمانہ جو تھا امام سید سجاد کا، اپنے وزیر کی حیثیت سے، اپنے نائب کی حیثیت سے سید سجاد نے محمد حنفیہ کو رکھا تھا کہ جب باہر کے وفود آئیں تو آپ تعلیم مذہب آل محمد کریں، آپ ان تک احکام شرعیہ پہنچائیں۔ امام سید سجاد کے معتمد خاص تھے جناب محمد حنفیہ۔
اب یہ الگ منزل ہے کہ ایک گروہ ہوتا ان کو امام مانتا تھا، اور پھر جو تمام واقعات ہیں حجر اسود کے پاس آگے گواہی کا دینا، جانوروں سے گواہی لینا، اور وہ قبر مردے والا واقعہ جب لوگوں نے جناب محمد حنفیہ کو امام کہنا شروع کیا اور محمد حنفیہ نے منع کیا، روکا، لیکن ایک گروہ تھا جو نہیں رکا۔ اس کے بعد شان امامت ظاہر کرنے کے لیے بد فرق واقعات میں یہی پانے کے بعد معلوم ہوتا ہے انسان کی جو رخ سے پڑھتا ہے ان واقعات کو، اگر چاہے تو عدالت میں کھڑا کر دے، چاہے ان کی منزلت ظاہر کر دے۔ محمد حنفیہ کو جب لوگوں نے امام ماننا شروع کیا، پہلے محمد حنفیہ نے روکا، جب نہیں رکے لوگ تو پھر اب شان امامت کو اس طریقے سے ظاہر کیا کہ ایک دن آپ چند افراد کو لے کر کے سید سجاد کی خدمت میں آئے اور فرمایا بیٹا میں بڑا ہوں، تمہارا چچا ہوں، گھر کا جو بزرگ ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، تو لہذا امامت میرا حق ہے، آپ نے کیوں دعویٰ امامت کیا ہوا ہے؟ یہ مخالفت امام میں نہ تھا، یہ ان گمراہ افراد کو محمد حنفیہ ہدایت دینا چاہتے تھے کہ حقیقی امام کون ہے۔ سید سجاد نے کہا چچا امامت کے لیے بزرگ ہونا ضروری نہیں ہے، بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ امامت کی کچھ شرطیں ہیں۔ کہا کیا شرطیں امامت کی؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ ہم لوگ کئی طریقے ہیں، ہم چاہیں تو حجر اسود کے پاس جا کے گواہی لے لیتے ہیں، اور ایک روایت یہ کہ میرے مولانا نے فرمایا ہم قبرستان چلتے ہیں اور کسی قبر پہ جا کے، توجہ فرمائیے گا، کسی قبر پہ جا کے گواہی طلب کرتے ہیں۔ قبروں میں سوئے ہوئے مردے پابند ہیں کہ اگر امام وقت ان کو آواز دے تو وہ فوراً جواب دے۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے قبول فرمایا اور تمام افراد سے کہا کہ بہتر مشورہ ہے علی ابن الحسین کا۔ تمام لوگوں نے کہا چلیں اب میرے مولا پہنچے، آخری بات اور بس ربط مسائب عزیزو۔ ایک مرتبہ سید سجاد دلیل امامت دینے کے لیے محمد حنفیہ کو ساتھ میں لیا اور لے کر کے چلے۔ جب قبرستان میں پہنچے فرمایا کسی بھی قبر پر کھڑے ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ قبر پہ جا کے رکے، سارے مجمع کو لے کے میرے مولا قبر پہ جانے کے بعد مردے سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں قم بے اذن اللہ و بے اذن علی ابن الحسین۔ عزیزو بڑی لطافت ہے اس جملے میں۔ میں کہوں گا مولا جب قم بے اذن اللہ کہہ دیا تھا تو و بے اذن علی ابن الحسین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شاید میرا مولا جواب دے کہ ایک زمانہ آئے گا میرے دادا نے جو مردوں کو زندہ کیا، لوگ شکوک و شبہات ڈالیں گے کہ جب میں چوتھا ہو کے، میں بیٹا ہو کے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں تو علی تو میرے جج ہیں، وہ مردوں کو زندہ ٹھوکر مار کے کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک مرتبہ جیسے میرے مولا نے کہا قم بے اذن اللہ و بے اذن جعفر ابن محمد، ایک مرتبہ مٹی کو جھاڑتا ہوا مردہ کفن پہنے ہوئے نمودار ہوا اور محمد حنفیہ سے مخاطب ہو کے عربی میں اس نے کلام کیا، فرمایا محمد یہ تمہارے امام ہیں، یہ واجب الاطاعت ہے، اس مسئلے میں نزاع نہ کرو ورنہ پس قبر بہت دشوار گزار منزل ہے۔ محمد حنفیہ نے سارے مجمع سے مخاطب ہو کے کہا اب سن لیا، آج کے بعد مجھے امام نہ کہنا۔ اور عزیزوں جتنے لوگوں نے جو جناب محمد حنفیہ کو امام مانا، محمد حنفیہ کی کہیں پر بھی راضی نہیں تھی، بلکہ ہر مرحلے پر محمد حنفیہ نے جناب سید سجاد کا تعارف کرایا۔ اور جو لوگ اب بات سے بات ملاتے ہیں، آج کے دور حاضر کے بڑے اکابرین کہلانے والے علماء نے کہا ہے کہ جناب مختار کے لیے اجازت نہیں تھی جناب امام زین العابدین کی، اور انہوں نے حکومت کرنے کے لیے سب کچھ کیا اور محمد حنفیہ کی امامت کو مانتے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے کہا جناب محمد حنفیہ سید سجاد کی طرف سے مأمور تھے، اس لیے کہ اگر سید سجاد آپ دیکھیں 61 ہجری واقع کربلا کا ہونا، جناب امام سید سجاد کا رہا ہو کے 1 سال کے بعد مدینہ جانا، اس کے فوراً بعد عبد الملک بن مروان جب حاکم ہوا، اس نے سید سجاد کو دوبارہ شام بلایا، توجہ رکھیے گا، دوبارہ شام بلایا، جس سفر میں جناب زینب کی شہادت ہوئی۔
یہ وہی سفر تھا کہ سید سجاد کو دوبارہ بلایا. شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں تفصیل کے ساتھ اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جناب زینب دوبارہ کیسے شام پہنچی. اس لیے کہ امام کو بلایا اور پھر جب امام سے شام میں اس کی ملاقات ہوئی, اس نے کہا ہمارے تمہارے درمیان کیا عداوت ہے؟ میں نے سنا ہے لوگوں کا ہجوم لگا ہوتا ہے تمہارے پاس اور تم حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلا رہے ہو. سید سجاد نے کہا وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں, میں نے تو مسلح عبادت بچھایا ہوا ہے. اب سید سجاد کو تلوار چلانے کی ضرورت نہیں تھی ان کی تبلیغ کے لیے. واقعہ کربلا کے بعد, خون حسین کے بعد دین اسلام اتنا مستحکم ہو چکا تھا. اب سید سجاد کو آپ دیکھیں ذرا تاریخ ملاحظہ فرمائیں, واقعہ کربلا کے بعد کس امام نے تلوار چلائی؟ تلواریں چلی خون حسین سے پہلے. خون حسین نے دین اسلام کو اتنا مستحکم کر دیا تھا, اب صرف قال باقر قال صادق کہنے کی ضرورت تھی. اور یہی ہوا. اب جو بھی سید سجاد کے پاس آیا, مولا بہت غریب ہوں, مولا نے مال کم دیا, دعا تعلیم فرما دی. اس لیے کہ زمانہ بدل چکا تھا. کوئی آیا مولا پریشان حال ہوں, مولا نے دعا تعلیم فرما دی. فرمایا مولا سفر پہ جا رہا ہوں, مولا نے دعا تعلیم فرما دی. جو میرے مولا جس کے نتیجے میں صحیفہ سجادیہ خود ایک مکمل موضوع ہے. اگر اس پہ انسان بولے گا میرے مولا کا وہ علمی جواب, جو ہم مولا کی جو علمی میراث ہے جو اپنے شیعوں کو چھوڑی, اسی عہد کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ اپنے آپ کو امام مانتے تھے اور نعوذ باللہ جناب مختار ثقفی ان کی امامت کے قائل تھے, اور سید سجاد کو اس میں اجازت نہیں تھی. یہ ایک دھوکہ ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے عزیزوں, جب قاتلان امام حسین علیہ السلام کے سر پہنچے, اور پورے تمام افراد کے سر نہیں بھیجے تھے جناب مختار نے, بڑے بڑے جو سردار تھے, کہتے ہیں کہ جب ان کے سر پہنچے ہیں اور محمد حنفیہ کے پاس پہنچے, محمد حنفیہ نے تمام سر فوراً سید سجاد کی خدمت میں بھیجے. وجہ کیا تھی؟ یہ یہیں سے کھلتی ہے حقیقت کہ جناب مختار نے محمد حنفیہ کو بھیجے, محمد حنفیہ نے امام زین العابدین کے حوالے تمام قاتلان شہداء کے سر کیے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سید سجاد کو تسکین ملے گی, سید سجاد خوش ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ سید سجاد جب سر آئے ہیں نا, ایک مرتبہ اہل حرم کو, تمام بیویوں کو سید سجاد نے یہ نوید سنائی کہ قاتلان حسین قتل کر دیے گئے. جب ایک صحابی سید سجاد کی زیارت کے لیے مدینہ پہنچے واقعہ کربلا کے بعد, اسی زمانے میں جناب مختار ثقفی قاتلان امام حسین سے بدلے لے رہے تھے. جناب منہال کوفی گئے زیارت کے لیے, امام سے ملاقات ہوئی, فرمایا کوفے کے کیا حال ہیں, چچا مختار کی کیا خبر ہے؟ جناب منہال نے کہا مولا آپ کے بابا کے قاتلوں سے بدلے لے رہے ہیں مختار. تو خود امام نے امانت کے طور پر جناب منہال سے کہا جب کوفہ جانا چچا مختار کو میرا سلام عرض کرنا, اور کہنا چچا مختار اگر اب ممکن ہو تو حرملہ کو گرفتار کر کے اس کے ہاتھ منقطع فرمائیں. اللہ اکبر. میرے مولا نے اپنے بابا کے قاتل کو یاد نہیں کیا, علی اکبر کے قاتل کو یاد نہیں کیا. اب آپ تصور کر رہے ہوں گے کہ وہ علی اصغر کا قاتل ہے. عزیزو, ایک ظلم نہیں کیا حرملہ نے کربلا میں. میں تفصیلی مسائل پیش کروں گا. جب تاریخ کہتی منہال کوفی واپس کوفہ پہنچے, دربار مختار میں پہنچے, عجیب و غریب منظر دیکھا. کہتے میں نے دیکھا کہ حرملہ کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے, اور جناب مختار تخت پر بیٹھے ہوئے سوال و جواب کر رہے ہیں. اچانک بے ساختہ منہال کوفی کے منہ سے نعرہ تکبیر نکل گئی. فرمایا اللہ اکبر. مختار نے کہا یہ کون شخص ہے, نعرہ تکبیر کیوں بلند کر رہا ہے؟ فرمایا میں منہال ہوں. نعرہ تکبیر کیوں بلند کیا؟ کہا میں مدینہ گیا تھا, اپنے مولا سے ملاقات ہوئی سید سجاد سے. جب مولا نے سب سے پہلے اہل کوفہ کی خیریت پوچھی, پھر آپ کے متعلق پوچھا, میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہ چچا مختار سے کہنا حرملہ کو ضرور گرفتار کریں, اور ہو سکے تو حرملہ کے ہاتھوں کو قطع فرمائیں.
فرما دیں۔ عزیزوں اتنا کہنے کے بعد جناب مختار کو جلال آ گیا، کہا حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیے، اس لیے کہ میرا مولا تجھے یاد کر کے رو رہا ہے۔ حرملہ خاموش ہے۔ مختار نے کہا حرملہ بتلا تو نے کیا مظالم کیے۔ حرملہ عزادارو ظالم اپنی زبانی بتلا رہا ہے، کہتا ہے میرے تھرکٹ میں 7 تیر تھے، 4 تیر خالی گئے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ 4 تیر کون سے تھے؟ جب علی اصغر کی طرف تیر چلتا تھا ہاتھ سے تیر و کمان چھوٹ جاتا تھا، یہ وہ 4 تیر تھے جو خالی گئے۔ حرملہ کہتا ہے 3 تیر صحیح نشانوں پر لگے۔ مختار تڑپ گئے، فرمایا 3 تیر کون سے تھے؟ ایک مرتبہ اس نے بتانا شروع کیا کہ پہلا تیر تو وہ تھا کہ جب جناب مولا عباس نہر فرات سے پانی بھر کے چلے، میں نے تیر کا نشانہ لیا، تیر مشک سکینہ پہ جا کے لگا، سارا پانی بہ گیا۔ کہ دوسرا تیر کون سا تھا؟ کہ دوسرا تیر وہ تھا جب حسین ابن علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر کے آئے، میں نے تیر کا نشانہ لیا۔ کہ تیسرا تیر کون سا تھا؟ کہ تیسرا تیر وہ تھا جب حسین کا آخری وقت تھا، حسین پشت فرس پر جھوم رہے تھے، میں نے تیر کا نشانہ لیا، میرے ہی تیر سے حسین زمین کربلا پہ آئے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو سید سجاد وہ آج شب شہادت ہوں، میری کہاں سے مصائب پہ ابتدا کروں، کہاں پہ ختم کروں؟ میں کوفے کی مصیبت پڑھوں، کربلا کی مصیبت پڑھوں، راہ کوفہ کی مصیبت پڑھوں؟ یا عزادارو ایک روایت سن لیجئے، ایک بہن بھائی کی روایت ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جب سید سجاد چلے ہیں نا کربلا سے تو سب سے پہلے ان کو ناقے پر بٹھا دیا گیا، برہنہ ناقے پر، لیکن جب بازار کوفہ قریب آیا شمر ملعون نے کہا اب آپ ناقے کی پشت پہ نہیں بیٹھیں گے بلکہ آپ ہاتھوں میں مہار ناقہ پکڑیں۔ عزاداروں جس ناقے کی مہار سید سجاد کے ہاتھ میں تھی ان ناقوں پر زینب سوار تھی، ان ناقوں پہ کلثوم سوار تھی، ان ناقوں پہ بانو سوار تھی، ان ناقوں پہ رقیہ سوار تھی۔ بیمار امام کے ہاتھوں میں مہار ناقہ ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا خرامہ خرامہ نظریں جھکی ہوئی آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ عزاداروں مجھے ایک منظر یاد آ گیا، کوفے سے نکلنے کے بعد تاریخ بدلاتی ہے، حلب میں جانے کے بعد میرے مولا ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے، دونوں پیروں کو آگے بڑھایا ہوا تھا۔ جب مولا بیٹھے ہیں ایک 4 سالہ بہن آگے بڑھی جس کا نام تاریخ نے سکینہ لکھا، فرمایا میرے بھیا آپ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ عزاداروں روایت کا جملہ ہے میرے مولا اس وقت پیروں سے کانٹے نکال رہے تھے جو راہ کوفہ و شام میں سید سجاد کے پیروں میں تھے۔ جناب سکینہ نے کہا بھیا میں آپ کے پیروں سے یہ کانٹے نکال دیتی ہوں۔ تاریخ بتلاتی ہے سید سجاد بیٹھ گئے، 4 سالہ بہن جناب سید سجاد کے پیروں سے وہ کانٹے نکالتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ان منزلوں کو طے کرتے ہوئے سید سجاد شام میں پہنچ گئے۔ سید سجاد بازار شام میں جب پہنچے تاریخ کہتی ہے سید سجاد آگے آگے ہیں، تماشائی دیکھنے آ رہے ہیں، لوگ چھتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے کوئی صدقے کی کھجوریں پھینکتا ہے، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینکتا ہے۔ سید سجاد ہیں نظروں کو جھکائے ہوئے۔ عزاداروں روایت سنیے گا، مولا سجاد کی مصیبت کہاں سے بیان کروں؟ نبی کے ایک صحابی جناب سہل ابن سعد تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے۔ روایت کا فقرہ ہے سہل ابن سعد جب وہاں پر پہنچے کہتے میں نے دیکھا کہ تمام لوگ بازار شام کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو اسیر کر کے لایا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں قریب گیا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک قیدی ہے جس کی نظریں جھکی ہوئی ہے، جو مہار ناقہ پکڑے ہوئے ہے۔ میں قریب گیا، میں نے جا کے کہا السلام علیکہ ایوہ الاسیر، اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو۔ عزاداروں بازار شام میں سید سجاد نے کسی پہلے شخص کو سلام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ نظروں کو اٹھایا، فرمایا آپ پر بھی میرا سلام ہو سہل ابن سعد۔ سہل تڑپ گیا کہ قیدی تو میرا نام کیسے جانتا ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تم کون لوگ ہو؟ ایک مرتبہ سہل نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ سید سجاد
सज्जाद ने नजरों को झुकाया, फरमाया हम मदीने के रहने वाले हैं। मदीने का नाम आया, नबी का सहाबी तड़प गया कि मदीने में किस मोहल्ले के रहने वाले हो, का मोहल्ला बनी हाशिम। अज़ादारों सहल और तड़प गया, सहल ने कहा मोहल्ला बनी हाशिम में आका हुसैन को पहचानते हो? मेरे मौला से ज़ब्त ना हुआ, मेरा मौला तड़प गया, फरमाया नाना के सहाबी, अरे मैं अली इब्नुल हुसैन सैयद सज्जाद हूँ। अज़ादारों जैसे ये जुमला कहा, एक मर्तबा सहल ने कहा मौला आका हुसैन कहाँ है? कद क़ुतिला फ़ी करबला, मेरे मौला मेरे बाबा करबला में कत्ल कर दिए गए। का चचा अब्बास क्या हुए? का कत्ल कर दिए गए। एक मर्तबा सवाल करता गया सहल, सैयद सज्जाद ने कहा नाना के सहाबी, अरे तू कब तक पूछेगा और मैं कब तक जवाब दूंगा? इतना समझ ले, मर्दों में मेरे और मेरे फर्जंद वाक़िर के अलावा अब कोई जिंदा नहीं है। अज़ादारों एक मर्तबा सहल ने कहा सैयद सज्जाद से मौला ये बीवियां कौन है? इमाम ने कहा नाना के सहाबी। अरे नजरों को नीचे ला, ये मेरी माँ बहने। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों तारीख आगे बढ़ती गई, वो मंजिल आई, बस 1 मिनट और मजलिस तमाम कर रहा हूँ। मेरे मौला ने कहीं बाजार शाम देखा, कहीं दरबार शाम देखा, कहीं जिंदान शाम देखा, कहीं बाजार कूफा देखा, और मेरा मौला है मदीने में जिंदगी बसर कर रहा है। एक दिन मेरे इमाम को जालिम हाकिम ने, तारीख बतलाती है, जहर भेज दिया। सैयद सज्जाद की रूह क़फ़स उनसरी से परवाज़ कर गई। इमाम बाकिर ने मेरे मौला सज्जाद को गुस्ल दिया। अज़ादारों आप सुनेंगे जब मौला को गुस्ल दिया, अरे मौला के हाथों में हथकड़ियों के निशान, कमर पे मौला के जख्मों के निशान। इमाम बाकिर कहते हैं मेरे बाबा के निशान मौजूद थे। अज़ादारों मेरा दिल कहता है जब सैयद सज्जाद को बेटे ने गुस्ल दिया होगा, अरे रूहे मौला तड़पी होगी, करबला से मुखातब होके कहा होगा ए बाबा मुझे माफ कर देना, मेरा बेटा मुझे गुस्ल भी दे रहा है, मुझे कफन भी पहना रहा है, लेकिन मैं आपको ना गुस्ल दे सका ना कफन दे सका। अज़ादारों मेरा मौला हर मंजिल पर बाप को याद करता रहा। जब खाना सामने आया, जब ठंडा पानी सामने आया, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा।